بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ میرے دوستو، شب قدر بہت عظیم نعمت ہے اس امت کے لیے۔ پچھلی امتوں کی اوپریج بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس امت کو یہ شب قدر عطا کی گئی ہے، تو 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی فرمایا 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ افضل ہے۔ کتنی افضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو میں آپ کو پہلے سورت سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ جو فرمایا نا، وہ کیا آپ کو معلوم ہے؟ پہلے تو یہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے، دو مطلب ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ اس کی ابتدا نازل ہونے کی شب قدر میں ہوئی، ابتدا، پھر 23 سال میں مکمل ہوا اس کا نزول۔ دوسرا مطلب یہ ہے، جیسے کہ بڑے تابعی شعبی کا بیان ہے کہ لوح محفوظ ہے بیت العز پر، جو سمائے دنیا میں ہے، آسمان دنیا میں، اس میں رکھ دیا گیا۔ پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاتے رہے، تو 23 سال میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ لیکن شب قدر میں تو پورا نازل کر دیا گیا، لوح محفوظ ہے، یا اس کی ابتدا کر دی گئی۔ یہ مطلب ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ما جو ہے نا استفہام کا ہے، یہ تفخیم، یعنی کسی بات کی تعظیم و تفخیم، بڑائی بتانی ہوتی ہے، تو اس انداز، یہ قرآن کا انداز ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟ استفہام تفخیم اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح سے مراد جبریل علیہ السلام کا جو ہے یہ لقب ہے الروح، روح الامین کہتے ہیں نا جبریل علیہ السلام کو، آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس میں نازل ہوتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے ہر امر لے کر، اپنے رب کے حکم سے ہر امر لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح طلوع فجر تک یہ سالم رہتی ہے، باقی رہتی ہے یہ۔ تو میرے دوستو، پہلی امتوں کی عمریں کم ہوتی تھیں، تو اس لیے اس امت کو، پہلی امت کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس امت کی عمریں کم ہے، تو اس امت کو یہ دے دی گئی یہ رات، تاکہ خوب زیادہ رفع درجات، اونچے درجات حاصل کر لیں اس رات میں عبادت کر کے۔ اور میرے دوستو، اس صورت میں جو فرمایا نا لیلۃ القدر، 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ لیلۃ القدر 3 دفعہ ذکر ہے، یہ بھی تکرار جو ہے نا بار بار، یہ بھی تفخیم اور تعظیم بتانے کے لیے، اس کی مزید قدر و منزلت شب قدر کی بتانے کے لیے یہ 3 مرتبہ ذکر، اس کو کہتے ہیں تکرار تعظیم۔ جی، یعنی ایک تو یہ تکرار فرما کر بار بار لیلۃ القدر 3 مرتبہ فرما کے اس کی تعظیم بتانی تھی، اس کی اہمیت بتانی تھی، اس کی فضیلت بتانی تھی۔ پھر وما ادراک، اور کیا آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ جو بتانا تھا۔ اس سے بھی تفخیم، اس کی تعظیم اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت، کہ یہ کتنی عظیم رات ہے یہ، تو یہ بھی استفہام تفخیم اس کو کہا جاتا ہے، اس میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کب ہوتی ہے رات؟ یہ داخل راتوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، آخری عشرہ میں، لیکن 27 کو ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات نقل کی گئی کہ فرماتے ہیں، جو ساری رات جس نے سارا سال راتوں میں نماز پڑھی، تہجد پڑھا،
تہجد کی نماز پڑھی تو لیلۃ القدر اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ابن مسعود پر، ان کو معلوم ہے کہ شب قدر کب ہے، یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے چاہا کہ امت جو ہے باخری یعنی سارے سال غافل نہ رہے نماز تہجد سے، اس لیے انہوں نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو انہوں نے پھر قسم کھا کے فرمایا، عبداللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں کو ہوتی ہے۔ اور بھی استنباطات کیے گئے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 3 مرتبہ قرآن میں فرمایا ہے، تو اس کے 9 حرف ہیں، لیلۃ القدر کے 9 حرف ہیں، وہ 3 مرتبہ اسی صورت میں اس کا یہ آیا ہے تکرار، تو 9 کو 3 میں ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور استدلال بھی ہے، لطیف استنباط اور استدلال ہے کہ اگر تراویح میں 20 رکعت میں پورا جب قرآن جب ہوگا جو قاری صاحب ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھیں گے تو 27ویں کو یہ قرآن مکمل ہو جائے گا۔ بہرحال زیادہ تر یہی ہے کہ یہ 27ویں کو ہوتی ہے، لیکن اور راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے 21ویں کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور بہرحال کسی رات میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یہاں کسی رات میں بھی کوتاہی نہیں، طاق راتوں میں خاص کر، اور جفت راتوں میں بھی جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال خوب زیادہ پڑھیں قرآن کریم اور نمازیں خوب پڑھیں، اور یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی شب قدر میں مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ 100 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں اس رات میں، بلکہ ہر رمضان کی ہر راتوں میں پڑھ لیا کریں، خاص کر طاق راتوں میں، اور 300 دعا پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے ہر رات۔ یہ بہت عظیم دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی۔ اور اس رات میں صدقہ بھی دیں، کیونکہ تاکہ 1000 مہینے سے افضل صدقات کا ثواب ملتا رہے، اور اس میں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی پڑھ لیں 100 مرتبہ، اور چوتھا کلمہ ہی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ، اور جتنا ذکر کر سکتے ہیں ذکر کر لیں، اور خوب تلاوت کریں، اور نفلیں پڑھیں، اور خوب دعائیں کریں اپنے لیے، خوب اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، قیامت تک آنے والی اپنی نسلوں کے لیے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کیجیے گا ضرور، اور پوری امت کے لیے دعا کریں عافیت کی۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔